تو ہم اس پر بات کر رہے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دور مبارکہ کے بعد قرآن کریم کو ایک مصحف میں کس طریقے سے جمع کیا گیا۔ کل بھی ہم نے آپ کی خدمت میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے عرض کیا۔ علامہ سیوطی فرماتے ہیں کہ ابن ابی داؤد نے اپنے مصاحف میں سند حسن کے ساتھ روایت کیا ہے کہ مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مصاحف کا سب سے زیادہ جو اجر ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوگا۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ حضرت ابو بکر پر رحم فرمائے کہ وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے مصحف میں قرآن کو جمع کیا۔ بعض روایات میں حضرت مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق یہ کہ انہوں نے ان کے جمع کرنے کا ذکر فرمایا، لیکن وہ ضعیف روایات ہیں۔ اور بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے جمع فرمایا، لیکن اس سے مراد ان کا جمع کرنے میں مشورہ دینا ہے۔ ناظرین، ابن ابی داؤد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آ کر کہا کہ جس شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر جتنا قرآن مجید لکھ لیا ہو وہ اس کو لے کر آئے، اور اس وقت کوئی صحیفوں میں، کوئی تختیوں پر، کوئی پتوں سے خالی شاخوں پر وہ جو لکھا ہوا تھا وہ لے کر آئے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کسی سے اس وقت تک کوئی چیز قبول نہ فرماتے جب تک دو گواہ اس پر گواہی نہ دیتے، اور یہ اس پر دلالت کرتا ہے کہ زید رضی اللہ تعالی عنہ صرف لکھے ہوئے کو کافی نہیں سمجھتے تھے، حتیٰ کہ دو گواہ اس پر گواہی دیتے کہ اس کو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے۔ حالانکہ تعجب کی بات یہ ہے کہ زید بن ثابت خود حافظ قرآن تھے، لیکن حفاظت میں مبالغہ کرنے کے لیے ایسا کرتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر اور حضرت زید رضی اللہ عنہما، ناظرین صیدنا صدیق اکبر نے ان دونوں سے فرمایا کہ آپ دونوں مسجد کے دروازے پر بیٹھ جائیں، جو شخص کتاب اللہ پر دو گواہ لے کر آئے اس کو لکھ لیں۔ علامہ ابن حجر نے لکھا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ دو گواہ اس پر گواہی دیں کہ انہوں نے اس آیت کو حفظ کیا تھا اور اس کو لکھ لیا تھا۔ علامہ سخاوی کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ اس پر گواہی دیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس آیت کو لکھا گیا تھا۔ ابو شامہ نے کہا کہ ان کی اس سے غرض یہ تھی کہ صرف اسی آیت کو لکھا جائے جس کے متعلق یہ یقین ہو جائے کہ علی التعیین اس آیت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لکھ لیا گیا تھا، کیونکہ جب تک کسی آیت کا تحریری ثبوت نہ مل جائے وہ اس کے صرف حفظ کو، یاد کو کافی نہیں سمجھتے تھے۔ ناظرین و سامعین، لیث بن سعد سے روایت ہے کہ سب سے پہلے ابو بکر نے قرآن کو جمع کیا، حضرت زید نے لکھا۔ لوگ حضرت زید کے پاس قرآن مجید کی آیات لے کر آتے، جب تک وہ ان آیتوں کے لکھے جانے پر دو گواہ پیش نہ کرتے حضرت زید ان کو لکھتے نہیں تھے۔ سورہ توبہ کی آخر کے لکھے ہونے پر صرف حضرت خزیمہ بن ثابت انصاری کی شہادت تھی۔ زید نے فرمایا کہ اس کو لکھ لو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خزیمہ کی اکیلی شہادت کو دو شہادتوں، دو گواہیوں کے برابر قرار دیا تھا۔ پھر اس آیت کو لکھ لیا گیا۔ ناظرین و سامعین، اس کا واقعہ یہ ہے کہ آقا علیہ السلام نے ایک عرابی سے گھوڑا خریدا۔ نبی علیہ السلام نے اس سے فرمایا کہ وہ گھوڑے کی قیمت لے کر آتے ہیں، اور پھر ہوا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی چل کر گھوڑے کی قیمت لینے گئے۔ وہ عرابی آہستہ آہستہ چلتا رہا، لوگ اس عرابی کے ساتھ چلنے لگے، اس سے گھوڑے کی قیمت پوچھنے لگے۔ ان کو یہ معلوم نہ تھا کہ نبی علیہ السلام اس گھوڑے کو خرید چکے ہیں۔ اس عرابی نے نبی علیہ السلام کو آواز دی، اگر آپ اس گھوڑے کو خرید رہے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ اس گھوڑے کو میں بیچ رہا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے جب یہ سنا تو آپ نے فرمایا کہ میں تم سے یہ گھوڑا خرید چکا ہوں۔ عرابی نے کہا نہیں، بخدا میں نے گھوڑا آپ کو نہیں بیچا۔ آپ نے فرمایا کیوں نہیں، میں تم سے یہ گھوڑا خرید چکا ہوں۔ عرابی نے کہا کہ اچھا گواہ لائیں۔ حضرت خزیمہ وہاں کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے فرمایا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک یہ گھوڑا آپ نے اس سے خریدا ہے۔
نبی علیہ السلام نے مڑ کر حضرت خزیمہ سے فرمایا تم کس بنا پر گواہی دے رہے ہو؟ تم تو اس وقت موجود نہیں تھے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ کی تصدیق کرنے کی وجہ سے کہ آپ کی تصدیق کافی ہے، ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا، آپ کے کہنے پر ایمان لائے، ہم نے اس کے رسولوں کو، اس کے فرشتوں کو، اس کے انبیاء کو نہیں دیکھا، آپ کے کہنے پر ایمان لائے، ہم نے جنت کو نہیں دیکھا، آپ کے کہنے پر ایمان لائے، ہم نے جہنم کو نہیں دیکھا، آپ کے کہنے پر ایمان لائے۔ الذین یؤمنون بالغیب، وہ جو ایمان رکھتے ہیں غیب پر، تو وہ ساری چیزوں پر ہم ایمان لا سکتے ہیں۔ تو اب آپ جب فرما رہے ہیں کہ میں خرید چکا ہوں تو آپ خرید چکے ہیں، میں اس بات پر گواہی دیتا ہوں اگرچہ میں موجود نہیں تھا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ خزیمہ تو نے یہ گواہی دی، آج کے بعد تیری ایک کی گواہی دو گواہوں کے برابر ہے۔ اور اسی کی بدولت ناظرین سورہ توبہ کی جو آخری آیات ہیں، پیاری آیات، وہ ہمیں اسی گواہی کی بدولت عطا کی گئیں۔